بریکنگ نیوز اب تک پہنچائیں. آپ کو بتائیں کہ میڈیا فرعون میر شکیل کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے میر شکیل کے 9 اعتراضات الگ الگ مسترد کیے ہیں. اسی پر بات کریں گے. پولیس کے نمائندہ میاں داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں داؤد، مزید بتائیے گا کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا فرعون میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے اس میڈیا فرعون کی طرف سے اٹھائے گئے جو 9 اعتراضات تھے ان کو الگ الگ اور تفصیل کے ساتھ مسترد کر دیا ہے. عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ میڈیا فرعون میر شکیل الرحمان کی گرفتاری جو ہے وہ بالکل قانونی ہے، اور میر شکیل کی طرف سے جو طلبی کے نوٹس کے اوپر غیر قانونی ہونے کا اعتراض اٹھایا جا رہا تھا وہ بھی درست نہیں ہے اور وہ بھی غیر قانونی ہے. اس لیے ان کا طلبی کے نوٹس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم میر شکیل الرحمان کے جسمانی ریمانڈ کے غیر قانونی ہونے کا جو اعتراض تھا وہ بھی مسترد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ کو بالکل درست قرار دیا ہے. جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم میر شکیل الرحمان کی طرف سے جو اپنی اراضی تھی اس کو پرائیویٹ لینڈ ڈکلیئر کرنے کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں مسترد کر دیا ہے. عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ یہ تنازع پرائیویٹ افراد کے درمیان اراضی کی ڈیل کا نہیں ہے بلکہ غیر قانونی ایگزمپشن کا ہے، اور 2 سرکاری گلیوں کو ایگزمپشن میں غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کا ہے جو نیب کے زمرے میں آتی ہے. عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ ملزم نے 2 سرکاری گلیوں سمیت غیر قانونی طور پر پلاٹوں کی ایگزمپشن حاصل کی جو کہ غیر قانونی ہے. پاکستان کا کوئی قانون سرکاری گلیاں کسی کو بھی فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. عدالت نے اس پرائیویٹ لینڈ کی مزید تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملزم کو حتیٰ کہ جو 4 کنال 18 مرلے اضافی زمین دی گئی ہے اس کا بھی کوئی قانونی ریکارڈ درست موجود نہیں ہے. لہٰذا ملزم کا یہ پروپیگنڈا، یہ اعتراض کہ یہ پرائیویٹ افراد کے درمیان لینڈ کی ڈیل کا معاملہ تھا، یہ ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے میر شکیل الرحمان کی طرف سے ایگزمپشن پالیسی کی غلط تشریح کا الزام جو ہے وہ بھی مسترد کر دیا ہے اور اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے. عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ میڈیا فرعون میر شکیل الرحمان نے سرکاری افسروں اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر غیر قانونی کام کیا ہے اور سرکاری عہدیداروں اور افسروں سے مل کر ریاست کی زمین 2 گلیاں استعمال کی ہیں، اور ملزم کا یہ اقدام جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ریکارڈ کے مطابق ایگزمپشن پالیسی جو ہے وہ میڈیا فرعون کے حق میں موڑی گئی، اور اس پالیسی کو میڈیا فرعون کے حق میں موڑنے کے حوالے سے 2 گواہ بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے اس میڈیا فرعون کی طرف سے جو گزشتہ کئی دنوں سے جاری پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ 34 سال پرانا مقدمہ ہے، اس کے اوپر نیب کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ نیب آرڈیننس کی جو دفعہ 2 ہے اس کے تحت نیب کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی پرانے مقدمے کو جو ہے وہ سن سکتی ہے، اس کی انکوائری کر سکتی ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے جزوی فیصلے میں ملزم میر شکیل الرحمان کی طرف سے میڈیکل گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر جو ضمانت لینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو بھی مسترد کیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ میڈیا فرعون میر شکیل الرحمان نے سر میں درد ہونے کو جو ہے وہ ضمانت کے لیے استعمال بنیاد بنایا ہے، حالانکہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس کے مطابق ملزم میر شکیل الرحمان کو سر درد بھی کوئی نہیں ہے اور میڈیکل ریکارڈ کے مطابق کی بنیاد کے اوپر ضمانت نہیں دی جا سکتی. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں میڈیا فرعون کی طرف سے جو بزنس مین کی گرفتاری والا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا گزشتہ 2 ہفتوں سے جیو چینل کے اوپر کے بزنس مین کو گرفتار کر لیا ہے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے. اپنے تفصیلی فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بات فرض بھی کر لیں کہ میر شکیل الرحمان جو ہے وہ بزنس مین ہے، لیکن یہ جو زیر تفتیش معاملہ ہے یہ کوئی کاروباری تنازع نہیں ہے، اس لیے ملزم کا یہ اعتراض کہ یہ بزنس مین ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میر شکیل کو گرفتار کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات جو ایک مسلسل پروپیگنڈا کر رہا تھا میڈیا فرعون کے چیئرمین نیب کی ویڈیو نشر کرنے کے اوپر میری گرفتاری کی گئی ہے. عدالتوں میں بھی یہ الزام لگایا جا رہا تھا نیب کے اوپر، چیئرمین نیب کے اوپر، احتساب عدالت میں بھی یہ الزام لگایا جا رہا تھا.
اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے پیچھے چیئرمین نیب کی ویڈیو نشر کرنے کا جو الزام ہے وہ صرف الزام ہے، ریکارڈ کے اوپر ایسا کوئی بھی ثبوت میڈیا فرعون پیش نہیں کر سکا کہ اس کی گرفتاری چیئرمین نیب کی ویڈیو نشر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا فرعون کی طرف سے جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ اس کی گرفتاری آئین کے آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہے، اس کو بھی مسترد کر دیا ہے اور یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ قانون شہادت کی دفعہ 129 کے تحت سرکاری افسر جو ہوتے ہیں ان کے تمام اقدامات کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے اور اس دوران کوئی بھی فراڈ اور جرم کرنے والا جو بندہ ہے اس کو تفتیش سے استثناء حاصل نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے چونکہ میڈیا فرعون کو استثناء حاصل نہیں ہے، لہٰذا ملزم کا آئین کے آرٹیکل ورزی کا الزام جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے کے بعد اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ میڈیا فرعون نے قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے شریک ملزم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کے ساتھ ملی بھگت کر کے ریاست کی جو زمین تھی، اس ریاست کی جو گلیاں تھی، ان کو اپنی جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے ٹھیک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 اعتراضات لگا کر الگ الگ اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور میاں داؤد مزید بھی اس حوالے سے آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات۔ رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔ لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377۔ جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے۔ صبح 10 بجے، صبح 11 بجے، شام 7 بجے، رات 8 بجے، رات 10 بجے اور رات 11 بجے۔ تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان۔